سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت ہنگامہ اراکین نظر ہو گیا جب اسپیکر اویس قادر شاہ نے شور شرابہ کرنے پر ایم کیو ایم کے رکن انجینئر عثمان کی رکنیت معطل کر دی۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب ایم کیو ایم کے ایک اور رکن رانا شوکت نے اپنی ہی جماعت کے ساتھی اراکین شارق جمال اور اقبال محسود پر قتل کی دھمکیاں دینے کے سنگین الزامات عائد کیے۔ رانا شوکت کے بیان کے بعد اسپیکر کی رولنگ پر پولیس حکام اسمبلی پہنچ گئے، جبکہ اسپیکر نے واضح کیا کہ انجینئر عثمان کی معطلی معافی مانگنے تک برقرار رہے گی۔ اجلاس میں دھمکیوں کے الزامات نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے اور معاملے کی قانونی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی نے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ سے ملاقات میں ٹیم کی ٹریننگ اور آئندہ میچوں پر بھرپور توجہ دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ لاہور میں ہونے والی اس گفتگو کے دوران صدر پی ایچ ایف نے بتایا کہ 28 فروری سے مصر میں شروع ہونے والے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور وہاں موجود پاکستانی سفیر کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ محی الدین وانی نے یقین دہانی کرائی کہ قومی کھلاڑیوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ فیڈریشن کا ہدف ٹیم کی عالمی سطح پر کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کا مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن تھا۔ زلزلے کے اثرات پشاور، مالاکنڈ، سوات، لوئر دیر، کوہاٹ اور ہنگو سمیت باجوڑ، بنیر، شانگلہ اور سوابی تک محسوس کیے گئے۔ شمالی وزیرستان، مہمند اور شب قدر کے علاقوں میں بھی زمین لرز اٹھی، تاہم ابتدائی طور پر کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حکام نے زلزلے کے بعد عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی کے مصروف ترین تجارتی مرکز گل پلازہ میں لگنے والی ہولناک آگ کے نتیجے میں متاثر ہونے والے تاجروں کے لیے کے ایم سی نے پولو گراؤنڈ میں 300 عارضی دکانیں قائم کر دی ہیں۔ عمارت کے زمین بوس ہونے سے 1200 سے زائد دکانیں خاکستر اور 86 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد اب تاجروں کی بحالی کے لیے ٹینٹوں میں متبادل مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ان دکانوں میں بجلی، پانی اور بیت الخلاء کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں جبکہ سیکیورٹی کے لیے 50 سٹی وارڈنز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ملبے کی صفائی کے دوران ایک ہی دکان سے 20 سے 25 لاشوں کی باقیات ملنے کا افسوسناک انکشاف بھی ہوا ہے جو اس سانحے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 89 کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت ان تنظیموں کو کسی بھی قسم کی عطیات یا مالی معاونت فراہم کرنا سنگین جرم ہے اور ایسا کرنے والے افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ شہریوں کو سخت ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور خیرات صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو ہی دیں تاکہ ان کی امداد ریاست مخالف سرگرمیوں میں استعمال نہ ہو سکے۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ صوبے میں کسی بھی قسم کے فلاحی کام کے لیے چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازمی ہے اور غیر قانونی اداروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے پرنور موقع پر حرمین شریف سمیت سعودی عرب کے اہم مساجد میں ایمان افروز مناظر دیکھے گئے ہیں جہاں 20 لاکھ سے زائد زائرین اور نمازیوں نے حاضری دی۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں زائرین کا اس قدر رش تھا کہ تمام صحن، اوپری منزلیں اور ارد گرد کی شاہراہیں نمازیوں سے بھر گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بڑے اجتماع کے لیے سیکیورٹی، صفائی اور رہنمائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ زائرین سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ سعودی عرب کی دیگر مساجد میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جہاں امت مسلمہ کی خیر و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز منسوخ ہونے کے باعث 350 عمرہ زائرین گزشتہ 3 روز سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان زائرین کو بدھ کے روز جدہ روانہ ہونا تھا، تاہم بورڈنگ پاس جاری ہونے کے بعد فنی خرابی کا بتا کر پرواز منسوخ کر دی گئی۔ متاثرہ مسافروں نے ایئر لائن انتظامیہ کے رویے کے خلاف ہوٹل میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن گزرنے کے باوجود کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب دیا جا رہا ہے۔ زائرین کے مطابق سعودی عرب میں ان کی ہوٹل بکنگ بھی کینسل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں بھاری مالی نقصان اور ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اونچی اڑان کا سلسلہ برقرار ہے اور آج بھی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت 2000
500 रुपए इजाफे के बाद 5,26,462 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 2,144 रुपए बढ़कर 4,51,356 रुपए हो गई है। मकामी मार्केट में ये तेजी आलमी बाजार के असरात के बायस देखी जा रही है, जहां सोने की फी औंस कीमत $25 इजाफे के साथ $5,037 तक पहुंच गई है, जिसने खरीदारों और सरमायाकारों के लिए नई तशवीश पैदा कर दी है।